بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت یو ای میں ایئر عربیہ نے 5 روزہ سیل کا اعلان کر دیا ہے۔ مشہور مقامات کے ریٹرن ٹکٹ صرف 849 درہم میں دستیاب ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کی فضائی کمپنی ایئر عربیہ نے 12 مقامات کی فضائی سفر کے لیے 5 روزہ سیل کا اعلان جاری کیا ہے، اور ایئر لائن نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس آفر کو حاصل کرنے کے لیے مسافروں کو اپنے ٹکٹ 26 سے 30 ستمبر تک بک کروانے ہوں گے، اور اس پر انہیں 25 نومبر 2021 تک بھی سفر کیا جا سکے گا۔ اسی پر انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ریٹرن ٹکٹ 849 درہم میں، جبکہ باکو کے لیے ریٹرن ٹکٹ 949 درہم میں بکایا جا سکتا ہے، اور استنبول اور بیروت کا سفر کرنے والے مسافر صرف 999 درہم میں ریٹرن ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ایئر لائن نے بتایا کہ کیرولا کے لیے ٹکٹ 1049 درہم، جبکہ الیگزینڈریا کے لیے 1049 درہم، عمان کے لیے 1249 درہم اور خرطوم کے لیے 1249 درہم، لیگزر کے لیے بھی 1249 درہم، اور سواگ اور اسود کے لیے بھی ریٹرن ٹکٹ کی قیمت صرف 1249 درہم ہی مقرر کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین بڑی خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں بیوہ یا متعلقہ کے اقامے میں 1 برس کے لیے مفت توسیع بھی کر دی گئی۔ اس بار میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بیوہ یا متعلقہ یعنی کہ غیر ملکی کے اقاموں میں بچوں سمیت 1 برس کے لیے مفت توسیع کرنے کی منظوری بھی جاری کر دی ہے، اور اماراتی اخبار کے مطابق بیوہ یا متعلقہ کے اقامے کی 1 برس کے لیے کی جانے والی توسیع مشروط ہوگی، جن پر پورا اترنے والی خواتین کے اقامے کی مدت میں ہی توسیع کی جا سکے گی۔ بیان میں کی گئی شرائط کے مطابق خاتون کا اقامہ اس وقت اپنے شوہر کی کفالت میں ہو جب وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، اور وقوع کے وقت یا طلاق یا فوت کی اقامہ درکار آمد درکار ہونا بھی لازمی ہے، جبکہ تیسری شرط میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کے اقامے کی مدت والدہ کے اقامے کے مساوی ہونی چاہیے۔ اماراتی سرکاری ذرائع نے اقامے کی مدت میں توسیع حاصل کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ غیر ملکیوں کے لیے رہائشی امور کی نگرانی ادارے کو درخواست دی جائے گی، جس میں طلاق یا بیوگی کے حوالے سے تمام دستاویزات ثبوت بھی منسلک کیے جائیں گے۔ طلاق کی صورت میں اہلیہ اور بچوں کے نان نقطے اور ان کے معاشی ضروریات کو پورا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جائے گی، اور خواتین اور 18 برس سے زیادہ عمر کے بچوں کی طبی معائنے کی رپورٹ درخواست کے ساتھ منسلک کی جائے، اور کارآمد میڈیکل انشورنس سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیا جائے۔ واضح رہے کہ متعلقہ یا بیوہ کے سابقہ اقامتی کو سربراہ خانہ کے اقامتے سے جدا کرنے کے لیے 100 درہم فیس مقرر کی گئی ہے، جبکہ اس کی سالانہ تجدید کی فیس بھی 100 درہم ہوگی۔ اس حوالے سے جون 2018 میں کابینہ نے متعلقہ یا بیوہ کے اقامے میں 1 برس کے لیے توسیع کی منظوری جاری کی تھی، جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ قانون کا مقصد بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایسے غیر ملکی خواتین کو سہولیات فراہم کرنا جن کے سربراہ خانہ فوت ہو جائیں یا فوت ہو چکے ہیں یا جوڑے میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اور ان تمام صورتوں میں ان کے لیے امارات میں قانونی طور پر رہنا مشکل ہوتا تھا، اور موجودہ قوانین کے بعد اس برس تک ایسی خواتین کے اقامے کی مدت میں مفت توسیع کی جائے گی، بعد ازاں وہ کفالت کو تبدیل کرانے کے لیے بھی اہل ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اماراتی کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا اعلان، شیخ مختوم کو یو ای کا نیا وزیر خزانہ اور ڈپٹی وزیر اعظم تعینات کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی کے حکمران نے ہفتہ کو ایک نئی اماراتی کیبنٹ کا اعلان جاری کیا ہے، جس کے ساتھ ہی مملکت کے نئے وزیر خزانہ کو بھی تعینات کیا گیا، اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے دبئی کے حکمران یو ای کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کہا ہے کہ شیخ مختوم بن محمد بن راشد المکتوم کو یو ای کے ڈپٹی سپریم منسٹر اور وزیر خزانہ کے طور پر مختص کیا گیا، یعنی کہ ان کو منتخب کیا گیا ہے، اور ان کا بارے میں یہ بھی کہنا تھا کہ یو ای آئندہ 50 سالوں کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے کام کے لیے ایک نئی میتھڈالوجی بھی اپنائے گا، اور ان کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں استعمال کرنے والے ذرائع کو اپ ڈیٹ کرنے کی بھی اب ضرورت ہوگی۔ انہوں نے سرکاری کاموں کے لیے نئی میتھڈالوجی کی ضرورت ہے جو کہ کامیابی ترجیحات اور منصوبہ جات اور ان کے بجٹ پر آسانیاں فراہم کرے، اور انہوں نے اس بارے میں یہ بھی واضح کیا کہ نئی میتھڈالوجی ایمریٹس وین 2021 کی کامیابیوں کے بعد
اپنائی گئی ہے، جس میں یو ای نے گزشتہ 10 سال کے اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت مملکت دنیا کو 100 ڈیولپمنٹ اشاروں میں لیڈ کر رہی ہے اور خطے کو 470 سرکاری اکنامک اور تکنیکی اشاروں میں لیڈ کر رہی ہے۔ اب وہ آئندہ 50 سالوں کو دیگر عالمی خواب پورے کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور دبئی کے حکمرانوں نے تمام فیڈرل انسٹیٹیوشنز کو ٹرانسفارمیشن پر عمل کرنے اور ایسے جاری رکھنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایکسپو 2020 دبئی میں میگا ایونٹ میں آپ کی رہنمائی کرنے والے روبوٹ کے بارے میں بھی ایک دلچسپ رپورٹ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس بارے میں جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کی جا رہی ہے کہ دبئی ایکسپو 2020 میں سیاح مستقبل کے روبوٹس کا مزہ لیں گے اور وہ کیسے سمارٹ ٹیکنالوجیز مستقبل میں شہریوں کے نقشے بدل ڈالے گی، اور ٹرانسمیٹس گروپ کے بانی سی او وکٹر علی نے سائٹ پر 152 روبوٹس تعینات کیے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ روبوٹس کی مدد سے انڈسٹریل آپریٹنگ کی استعداد کو بڑھانے اور ہیومن تجربات کو بہتری سے لیڈ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ روبوٹس آپ کو بہت سارے سمارٹ سروسز فراہم کریں گے، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ مستقبل آپ کا کیسا ہوگا۔ دبئی میں روبوٹس کی زمین، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے روبوٹس کا پہلا پیج پہلے ہی دبئی میں موجود ہے اور کامیابی سے کوالٹی کنٹرول کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سروسز فراہم کرنے والے روبوٹس زیادہ تر قدر پا رہے ہیں، اس لیے روبوٹس کی انڈسٹری میں انٹیگریشنز آف ٹیکنالوجی سولوشنز کا استعمال بڑھ رہا ہے تاکہ سمارٹ کسٹمائزڈ سروسز روبوٹس بنائے جا سکیں، اور ایکسپو 2020 میں تعینات کیے جانے والے روبوٹس کمپنی کے چین میں ہیڈ کوارٹرز میں تیار کیے گئے، جنہیں بعد میں دبئی پہنچایا گیا، اور یہ ایونٹ میں مختلف کردار بھی ادا کریں گے، جیسے کہ مختلف ملک کے سیاحوں کو خوش آمدید کرنا، انہیں خاص رہنمائی فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء اور ہاسپٹیلٹی میں بھی مدد فراہم کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی او ٹیکنالوجی سے لیس روبوٹ مستقبل کے شہریوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور سمارٹ ہارڈ ویئر کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ روبوٹس اب مستقبل کے ڈیجیٹل شہریوں کو انفراسٹرکچر اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ ایکسپو 2020 کے حوالے سے ہے کہ اس وقت ایکسپو 2020 دبئی میں رکھی گئی مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک میں 200 کلو گرام سونا استعمال کیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایکسپو 2020 میں پاکستانی آرٹسٹ کی جانب سے رکھا جانے والا اپنی نوعیت کا لوہے اور سونے کے حروف سے لکھا جانے والا سب سے بڑا قرآن پاک تکمیل کے مراحل میں ہے، اور انٹرنیشنل مشہور ترین آرٹسٹ شاہد رسام کا اس بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ ایکسپو 2020 دبئی خطے میں ہونے والا تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، اس لیے وہ اپنے تخلیقی کام کو لاکھوں لوگوں کے